یہ قلب مقدس ہے امیر المؤمنین لو انزلنا الیک برائے خوشبو کی متعجل ظہور حضرت بقیت اللہ بآواز بلند سورہ فاطمہ کا نزل مومنین علیہ الصلوۃ والسلام۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين۔ الحمد لله الذي لا يبلغ منحته القائلون ولا يحصي نعماؤه القاتون ولا يودي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، شفيع المذنبين، حبيبنا حبيب إله العالمين، سيدنا ومولانا بالقاسم مصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، سيما لبقية الله الأعظم على الأرضين، روحي وأرواحنا الفداء يا مولاي يا صاحب الزمان۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللهم كل وليك الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ درود پڑھیں محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر تعریفیں، تمام تر حمد و ثنا اسی ذات واجب کے لیے کہ جو سارے عالمین کا پروردگار خالق و مالک ہے۔ وہ خدا جس نے تعداد نہیں بتائی مگر اتنا کہا کہ میں تمہیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ چاہتا ہوں۔
ایک ماں اپنی محبت کو محسوس کرے اور دیکھے کہ ایک ماں اپنی بہت ساری اولادیں بھی ہوں، ایک ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے۔ اللہ نے ماں کی مثال دے دی اور اس کے بعد جو 70 کا ڈیجٹ تو دیا مگر کنفرم نہیں دیا کہ 70 ماؤں جتنی، بلکہ کہا کہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ تمہیں چاہتا ہوں۔ لیکن میں اور آپ آج تک اس کی محبت کو سمجھ نہیں سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ماہ رمضان کو بھی درک نہیں کر پاتے، کیونکہ اس کی محبتوں میں عظیم ترین محبت ماہ مبارک کا مجھے اور آپ کو بخش دینا ہے اصولی طور پر۔ کیسے؟ میں اور آپ اگر خدا انشاءاللہ تعالی حالات کو بہتر کرے اور ہم جلد از جلد حج و عمرہ و زیارات پہ جا سکیں، جب ہم ان مقامات پہ جاتے ہیں تو در حقیقت وہ حرم مکانی ہے۔ حرم مکانی سے مراد یہ کہ مکان کے اعتبار سے حرم ہے، چاہے ہم کربلا چلے جائیں، چاہے ہم نجف جائیں یا ہم خانہ کعبہ جائیں، ایک حرم زمانی ہے، اور وہ حرم زمانی وہ جو زمانے کے اعتبار سے حرم ہے۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ رجب، شعبان اور رمضان حرم زمانی ہے، گویا زمانے کے اعتبار سے ہم حرم میں داخل ہو جاتے ہیں اپنے اپنے گھروں میں رہتے ہوئے بھی۔ اس وقت ہم حرم میں ہیں کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے۔ خدا نے یہ جو محترم مہینے دیے ہیں، جب ہم حرم مکانی جاتے ہیں، خانہ کعبہ جاتے ہیں، کربلا جاتے ہیں، چونکہ حرم میں جاتے ہیں تو اپنے آپ کو محترم کر لیتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو کانشیس رہتے ہیں کہ ہم سے گناہ نہ ہو، ہم سے کوئی غلطی نہ ہو، مولا ناراض نہ ہو جائے، خدا ناراض نہ ہو جائے۔ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فقط سعودی عرب میں نہیں، کراچی میں بھی ہے۔ امام حسین فقط کربلا میں جسم کے ساتھ سو رہے نہیں ہیں، بلکہ ہمہ وقت ہمیں ہر جگہ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن پھر بھی جب ہم حرم مکانی میں جاتے ہیں پھر آپ کو محترم کر دیتے ہیں۔ اسی طرح یہ حرم زمانی ہے، رجب، شعبان اور رمضان، جو کہ زمانے کے اعتبار سے میرا رب کے لیے حرم ہے، یعنی اس میں خصوصیت کے ساتھ ہم اپنے نفس کی پاکیزگی انجام دیں اور اپنے آپ کو محترم کرنا شروع کر دیں، اور جب کہ علماء کے بقول وہ تقویٰ حاصل کر لیں رمضان سے جو کہ سارا سال ہمارے توبہ چلے۔ اور یہ عجیب مہینہ کہ جس کے لیے ہمارے چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام امام اس ماہ کے چاند کو دیکھ کر مخاطب کر کے کہتے تھے کہ سلام علیک یا عید الاولیاء، اے دوستداران خدا کی عید تم پر میرا سلام۔ گویا رمضان کو مولا اللہ کے دوستوں کی عید قرار دیتے ہیں۔ ہم کب مناتے ہیں عید؟ 29 رمضان کے یا 30 رمضان کے دوسرے دن، چپلوں سے، سنا اور کیا سفینات سے، تو گھاٹی سے، اور پتہ نہیں کن کن چیزوں سے۔ لیکن میری اور آپ کی شریعت میں عید کا مفہوم کیا ہے؟ پہلا جملہ امام سجاد کا، رمضان کو اولیاء خدا کی عید قرار دیا۔ دوسرا جملہ اس امام کا جس کے فرش مجلس پہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، مولا نے کلی فارمولا دے دیا عید کا۔ مولا نے کہا جس دن تم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو وہ دن عید کرنا۔ اللہ اکبر! میں اور آپ تصور کر سکتے ہیں اس عید کا جس کا تصور مولا نے ہمیں دیا۔ اب چونکہ امام علی نے کہہ دیا کہ جس دن تم سے کوئی گناہ نہ ہو وہ دن عید کا دن ہے، تو اصولی طور پہ ہم پورا سال عید منا سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ ہر دن گناہ نہ ہو۔ اس کے بعد کہتے ہیں امام سجاد نے جو خصوصیت کے ساتھ رمضان میں کہا اولیاء خدا کی عید، تو فرمایا جو خدا کے دوست ہوتے ہیں وہ رمضان کو اس طرح مناتے ہیں کہ ہر دن اپنے آپ کو گناہ سے بچا کے رکھتے ہیں، تو اوور آل پورا مہینہ ان کے لیے عید قرار پاتا ہے۔ درود پڑھے محمد علیہ۔ بہت درد کر کے رمضان کو منائے، یہ مت سوچیے کہ بس ہر سال آیا چلا گیا۔ بہت دکھ کے ساتھ کہوں، مولانا اون محمد نقوی صاحب، ریحان اعظمی صاحب، خدا ان سب کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عنایت فرمائے، وہ تمام لوگ جو پچھلے رمضان میں تھے لیکن اس رمضان میں نہیں ہے۔ مجھے کیا پتا میں اس رمضان میں ہوں مگر اگلے رمضان میرا وجود ہی دنیا میں نہ ہو۔ اس طرح رمضان کو درک کرے جیسے ہماری زندگی کا آخری رمضان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو درک کرنے میں بھی مجھے اور آپ کو کوشش کرنی ہے، صحیح کرنی ہے۔ کتاب فضائل اشہر الثلاثہ، شیخ صدوق نے اس میں معصوم سے روایت کو نقل کیا ہے کہ پروردگار عالم نے جس طرح مخلوقات میں ہم اہل بیت کو فضیلت دی ہے، اسی طرح تمام تر مہینوں میں رمضان کو افضلیت دی ہے۔
تو کیا پتہ چلا جیسے اہل بیت کی معرفت پر قدم بقدم بڑھتے چلا جانا ہے، اسی طرح رمضان کی افادیت و اہمیت و رحمت و برکات کو جو ہے سمجھنے کے لیے مجھے اور آپ کو قدم بقدم بڑھتے چلے جانا ہے، تاکہ جب تک ہماری زندگیوں میں یہ سعادت آ رہی ہے، ہمیں سعادت کی ساری کہہ لیں کہ تجلیات کو، اس کی کمالات کو اور اس کی نورانیت کو اپنے دامن میں سمیٹ کے جائیں۔ نہیں معلوم اگلے رمضان میں اگر آپ کو نصیب ہونا ہو۔ خدا نے کرم کیا، لطف کیا، ہم پہ مہربانی کی ہے کہ ہمیں حرم زمانی میں داخل کر دیا، اور اس ماہ مقدس کی ایک دو تاریخوں کا ذکر، اسی ذیل میں ذکر فضائل بھی، اسی ذیل میں ایک پیغام مجلس بھی، اور اس کے بعد میں رفت مسائل کروں گی۔ جب ہم پہلی رمضان سے آنا شروع کرتے ہیں تو 10 رمضان کو شخصیت کے حوالے سے 2 شخصیتوں کا ذکر فقط کروں گی۔ 10 رمضان کو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کریں۔ کہتے ہیں کہ وہ بیوی ہے کہ جس نے کائنات عالم میں وہ عمل کیا ہے جو حتماً ایک عورت ہوتے ہوئے کوئی عورت کر نہیں سکتی تھی۔ اپنی ساری دولت، اپنا سب کچھ دین خدا پر محمد پہ قربان کر دیا۔ اس بیوی کا ذکر میرے اور آپ کے کاندھوں پر حق ذمہ داری ہے۔ کیوں؟ میں اور آپ جانتے نہیں اس بیوی کی فضیلت بے سوا ہے۔ 2-3 جملوں میں اس بیوی کی فضیلت کو عرض کرتی اور آگے میں مولا علی کے بیان پہ چلی جاؤں گی۔ درود پڑھتے ہیں محمد والے۔ نہ صرف ایام رمضان کی تاریخیں مجھے اور آپ کو اس رمضان کو درک کرنے کی کہنے کے دعوت دیتی ہے، بلکہ اس سے منسوب جو شخصیات ہیں وہ بھی اپنی سیرت کے لحاظ سے مجھے اور آپ کو دعوت دیتی ہیں کہ اس رمضان سے اور کیا کیا سیکھیں، خدا کی بارگاہ کے لیے، دین کی خاطر کیا کیا کرنا چاہیے۔ جناب خدیجہ کے بارے میں 2 جملے آپ کی خدمت میں، 2 ان آسمانی صحیفوں سے نقل کروں جو عموماً ہمارا ذکر ہوتے نہیں ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں تاریخی لحاظ سے 4 آسمانی صحیفے اسی رمضان میں نازل ہوئے۔ خدا نے ایک عجیب کہنے کے اس رمضان کو نورانیت دی ہے۔ خدا نے فقط قرآن نہیں بلکہ سارے آسمانی صحیفے اسی مہینے میں نازل ہوئے، توریت بھی، زبور بھی اور انجیل بھی۔ کہتے ہیں 2 آسمانی صحیفے ایسے جن میں خصوصیت کے ساتھ جناب خدیجہ کا ذکر ہے۔ آیت اللہ محمد شہری اپنے کتاب سیدۃ العرب میں لکھتے ہیں کہ توریت میں جناب خدیجہ کو پروردگار عالم نے اس طرح ان کے فضائل لکھے ہیں کہ جناب خدیجہ کو ایک دریا سے تشبیہ دی ہے کہ جس میں آب حیات ہو۔ اللہ اکبر! کہا کہ دریا سے تشبیہ دی ہے، اور ایسا دریا کہ جس میں آب حیات ہو، یعنی زندگی کے لیے پانی ہو، اور کہا کہ اس کی چاروں طرف درخت لگے ہوئے ہیں جو کہ جاودہ درخت ہیں، اور ان درختوں میں 12 قسم کے میوے نکلتے ہیں۔ خدیجہ کی نسل میں جب سلسلہ چلا قیامت تک تو 12 امام ہی تو آئے نا ہمارے پاس، تو کہا کہ 12 قسم کے میوے نکلتے ہیں، اور ان درختوں کے پتے امت محمدی کے لیے شفا ہیں۔ یہ توریت میں جناب خدیجہ کا ذکر۔ اب آ جائیے انجیل میں جناب خدیجہ کا ذکر۔ انجیل میں کہتے ہیں صاحب کتاب سے مخاطب ہو کے خدا نے کلام کیا نا، تو انجیل جناب عیسیٰ پہ نازل ہوئی۔ جناب عیسیٰ سے خدا نے کہا کہ تمہارے بعد جو آخری نبی آئے گا محمد، اس کی نسل ایسی مبارک خاتون سے چلے گی کہ جو کہہ لیں کہ جنت میں تمہاری والدہ کی رفیقہ ہوگی۔ اللہ اکبر! جناب خدیجہ کا یہ رتبہ کہ خدا انجیل میں ان کا ذکر کرے کہ میرے آخری نبی کی نسل اس مبارک جو ہے خاتون سے چلے گی، اور پھر اس کے بعد عیسیٰ سے بتائے کہ قیامت میں جنت میں وہ تمہاری والدہ لیکن جناب مریم کی رفیقہ ہوگی۔ اور اس کے بعد اگر ہم جناب خدیجہ کی دولت کی بات کریں، لیکن نارملی مجھے اور آپ کے پاس اگر دولت آ جائے معذرت کے ساتھ، میرے اور آپ کے لیے زیبا نہیں کہ ہم اپنی دولت کا ذکر بیچ محفل میں بیٹھ کے کریں، کیونکہ وہ غرور میں چلا جائے گا، تکبر میں چلا جائے گا۔ لیکن خدیجہ کی دولت ایسی ہے جو کہ ذکر فضائل کے طور پر بیان کی جاتی ہے۔ کیوں؟ وجہ سنیے اس کی۔ کہتے ہیں جو بھی چیز دین پر قربان کر دی جائے، چاہے وہ دولت ہو، جان ہو، مال ہو، سانس ہو، اولاد ہو، ہر وہ چیز جو دین پر قربان کر دی جائے وہ قابل ذکر ہے۔ خدیجہ نے اپنی ساری دولت، اپنا سارا معلوم ہوتا دین پر، رسول پر، خدا پر قربان کر دیا، تو پروردگار عالم نے بتا دیا کہ جو چیز بھی دین پر قربان کر دی جائے ہم اس کا ذکر قیامت تک باقی رکھتے ہیں۔ درود پڑھیں محمد۔
کی دولت کا کروں، میں اور آپ حیران ہیں ان کی دولت کا ذکر سن کے، مگر ان کے بعد کی زندگی دیکھیں. آج کل کی لڑکیاں ذرا مہنگے میں اچھا ہوتا ہے کھاتا پیتا گھرانا، سسرال جاتی ہے تو ان کا بھی موڈ آف ہو جاتا ہے کہ بھائی ہمیں تو یہاں سے مل ہی نہیں رہا. جس طرح ہمارے ماں باپ کے ساری لگژریز تھیں، یہ اگر کسی کو سیکھنا ہے تو خدیجہ سے سیکھیں. خدیجہ سے زیادہ امیر نہ کسی کے ماں باپ ہیں اور نہ خدیجہ سے زیادہ خود امیر کوئی لڑکی ہے کہ وہ شوہر کے گھر میں جا کے ناراضگی کا اظہار کرتی ہے. جبکہ خدیجہ نے بتایا کہ شوہر کے گھر میں آ جائے تو بس شوہر اصل ہوتا ہے. خدیجہ کی دولت سنیے گا، 2-4 جملوں میں عرض کر کے پھر آگے بڑھ جاؤں گی. جناب خدیجہ کی دولت کا عالم یہ کہ کنیز غلاموں یعنی تعداد کہیں پہ 400 کہیں پہ کتنی، یعنی بھرے پڑے غلاموں اور کنیز ہر طرف جو کہ گھر میں بھی کام کرتے ہیں اور تجارت میں بھی کام کرتے ہیں. 80,000 اونٹ خدیجہ کی ملکیت تھی. وہ جو اس زمانے کے عرب کے لوگ 2-4 اونٹ خریدنے میں بڑی مشکل کرتے تھے، عرب میں اونٹوں کی بڑی قیمت تھی. خدیجہ کے پاس 1 نہیں 2 نہیں 80,000 اونٹ تھے جو ان کی ذاتی ملکیت تھی، جو سامان سفر تجارت کے لیے کام آتے تھے. مزید کہتے ہیں ان کا محل اتنا بڑا تھا کہ سارا مکہ اس میں سما جائے اگر آنا چاہے تو. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ان کے محل کی آرائش کا عالم یہ تھا کہ اس زمانے کا سب سے مہنگا کپڑا حریر اور کیلے کے ریشم تھا. کہا حریر اور ریشم سے ان کے محل کے بیرونی حصے میں تنابے کھینچی ہوئی اور اوپری حصہ کہ جس میں بہترین طریقے سے رنگ و روغن ہونے کے بعد چاند سورج اور ستاروں کی بہترین تصویریں بنی ہوئی تھی. کیوں؟ کیونکہ خدیجہ ان کو پوچھتی نہیں تھی بلکہ وہ دین ابراہیمی پر قائم تھی، لہذا بطور سجاوٹ کے انہوں نے اپنے محل کی دیواروں پہ یہ بنوایا ہوا تھا. ٹھیک. اور اس کے بعد کہتے ہیں عالم یہ تھا دولت کا کہ جناب خدیجہ جب کبھی سفر تجارت کو خود چلی جاتی اور جب راستے میں خیمے لگتے تو خیموں میں جو کیلیں گاڑی جاتی وہ کیلیں بھی سونے کی ہوتی. آج ہم ایک چھوٹی سی ناک کی لوہر کو بڑا سنبھال کے رکھتے ہیں. خدیجہ کے خیموں میں سونے کی کیلیں لگتی تھی. اور خدیجہ نے اب سنیے میں نے بہت مختصر جائزہ پیش کیا جناب خدیجہ کی دولت کا. اور پھر پہلے خلیفہ کا بیان ہے کہ جب شادی کے بعد رسول اللہ نے کہا مجھے شرم آتی ہے، قحط پڑ گیا کہ میں تم سے کہوں کہ تمہاری دولت. انہوں نے کہا نہیں میری دولت تو آپ ہی کی نظر ہے. کہا جب دینار لا کے رکھنا شروع کیے تو خلیفہ اول کہتے ہیں کہ ایسا ڈھیر لگ گیا کہ ڈھیر کے پیچھے والا ادھر والے کو دیکھ نہیں سکتا تھا اور ادھر والا ادھر والے کو دیکھ نہیں پاتا تھا. خدیجہ نے وہ سارا مال دے کر کہا گواہ ہے نا اب یہ میرا نہیں محمد کا مال ہے. کہتے ہیں جو اتنی دولت رکھتی ہو مگر ساری دولت کے رکھنے کے باوجود جب اس نے شادی کے لیے منتخب کیا بڑے بڑے رئیس عمرہ کے رشتے آئے مگر خدیجہ نے ٹھکرا دیا. لیکن اس کو منتخب کیا جو دنیاوی دولت سے بالکل خالی تھا مگر جانتی تھی کہ آفتاب جہاں ہے، مہتاب ہستی ہے، لہٰذا اس پر اپنی جان کو نچھاور کر دیا. اسی لیے کہنے والوں نے کہا نا کون بھولے بھلا پیغام خدیجہ تیرا، کون بھولے بھلا پیغام خدیجہ تیرا، دل کی دنیا پہ رقم نام خدیجہ تیرا. تیری دولت نے دیا دین محمد کو فروغ، اب بھی یہ دین ہے مقروض خدیجہ تیرا. درود پڑھے محمد تو بس عزیزان من ماہ رمضان کی 10 تاریخ کو بھی اپنے اندر جذب کریں، جناب خدیجہ کی ذات سے جذب کریں کہ کوشش کریں سب کچھ نہ صحیح مگر کچھ تو دل پر قربان کیا جا سکے، کچھ تو ان کی سیرت سے حاصل کیا جا سکے. اور اس کے بعد جب ہم تاریخ 16 رمضان کی رات پہ پہنچتے ہیں تو یہ وہ رات ہے جو جنگ بدر کی رات ہے، کیونکہ 17 رمضان کو جنگ بدر واقع ہوئی ہے. ہجرت کے بعد پہلی جنگ جس میں پروردگار عالم نے فرشتوں سے اپنے رسول اور ان کے چند لوگوں کی جو بہت قلیل تعداد میں تھے ان کی مدد فرمائی. مگر 16 کی رات کو ایک وہ واقعہ پیش آیا جو میرے اور آپ کے مولا امیر المؤمنین زوج بطول وسیع رسول حسنین کے بابا بہشت کے آقا و مولا ہمارے وہ مولا کے جو کائنات عالم کو مشکل کشا ہے جس کی فضیلتیں سوا ہے، ایک اور فضیلت کا باب 16 رمضان کی رات کو کھلتا ہوا نظر آیا. شیخ عباس قمی لکھتے ہیں کہ جب 16 رمضان کی رات آئی اگلے دن جنگ بدر ہونا تھی تو رسول اللہ نے جبکہ وہ رات بہت سرد تاریک اور بہت زیادہ ٹھنڈی رات تھی، رسول اللہ نے کہا کوئی ہے جو میرے لیے بدر کے کنویں سے جا کے پانی لے کر آئے. کہتے ہیں سارے مجمع پہ سناٹا تاری تھا، کسی نے حامی نہیں بھری، کھڑا ہوا تو وہ
کہ جو رسول کا ہمیشہ سے حامی اور ناصر تھا. میں کہوں تو عجب نہیں ہے، رسول کا جو ساقی بنے اسے حیدر کہتے ہیں، اور جو حسین کا ساقی بن جائے اسے غازی عباس کہتے ہیں. بس ایک مرتبہ ساقی رسول بن کر مشکیزے کو لے کے یا رسول اللہ میں لاؤں گا پانی آپ کے لیے. بس ایک مرتبہ چلے، بدر کی کنویں پر پہنچے، کنویں میں ڈول نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی. مولا بذات خود اس میں داخل ہوئے، مولا نے مشکیزے کو اچھی طرح بھرا، اور جب بھر کے واپس خیموں کی طرف چلنے لگے تو اس زور کی ہوا چلی کہ میرا امیر المومنین جیسا مولا بھی ٹھہر گیا، کچھ دیر کو توقف کیا. اس کے بعد مولا نے پھر چلنا شروع کیا، پھر اتنی زور سے ہوا چلی، پھر مولا ٹھہر گئے، پھر جب ہوا رکی پھر مولا چلے. 3 مرتبہ اتنی تیز ہوا چلی کہ مولا رکے، اور اس کے بعد پھر مولا نے خیموں کی طرف چلنا شروع کیا. اب جب خیمے میں رسول کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو ایسے عالم میں رسول اللہ پوچھتے ہیں، اے ابو الحسن کیوں اتنی دیر کر دی؟ تو کہتے ہیں کہ آقا میں تو آ رہا تھا مشکیزہ بھر کے، مگر 3 مرتبہ ایسی ہوا چلی جس نے مجھے لرزے میں ڈال دیا. تو رسول نے مسکرا کے پوچھا، علی کیا تم جانتے ہو کہ وہ ہوا کیسی تھی؟ تو ایک مرتبہ امیر المؤمنین فرماتے ہیں اللہ کا رسول مجھ سے بہتر جانتا ہے. ایک مرتبہ رسول نے پیشانی میں بوسہ لے کے فرمایا، علی جب پہلی مرتبہ ہوا چلی تو جبریل 1000 ملائکہ کے ساتھ تمہیں سلام پیش کرنے آیا. دوسری بار ہوا چلی تو میکائیل 1000 ملائکہ کے ساتھ تمہیں سلامی پیش کرنے آئے. اس کے بعد اسرافیل تیسری بار 1000 ملائکہ کے ساتھ تمہیں سلامی پیش کرنے آئے. کہنے والے نے کیا خوب کہا کہ یہ وہ رات تھی جنگ بدر کی رات جب آسمان سے ملائکہ کی صورت میں وسیع رسول کے لیے، ولی خدا کے لیے 3003 منقبتیں نازل ہوئی. درود پڑھیں محمد. ہر شخص اپنی بات میں کر ذمہ دار ہے، شاہد میرے کلام کا پروردگار ہے. میرا علی جو ہے ابو طالب کا لخت دل، تقوی کا اور خیر کا وہ شاہکار ہے. میدان دیکھا ہے اس کو جب کبھی میدان جنگ میں، وہ مطمئن ہے اور جہاں بے قرار ہے. کرتے ہیں اس پہ سلام میکال و جبرائیل، یہ روز بدر اس کا بڑا افتخار ہے. عجب شان ہے میرے مولا علی کی. تو 16 رمضان کی شب یہ عظیم تر فضیلت مولا علی کی اور زیادہ اضافہ. 17 کو جنگ بدر، ملائکہ کا پھر پورے رسول کی کہنے کے جماعت کے لیے حمیت کے لیے نازل ہونا اور جنگ بدر کی فتح. اس کے بعد 21 رمضان میرے مولا میرے مومنین کی شہادت کا تاریخ دن، اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر منسلک 3 راتیں شب قدر کی جس میں قرآن کا نازل ہونا. قرآن کا نازل ہونا بھی اس ماہ رمضان کی ایک کہنے کے سب سے اعلیٰ ترین فضیلت میں شامل ہے، اور جس کو اگر میں اور آپ حاصل کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ماہ رمضان کو درک کرنے کا کچھ حق ادا ہو سکے. آپ کی خدمت میں 2 جملے پیش کرتی ہوں اور ایک آیت پہ بات کروں گی چونکہ قرآن کی بات ہو رہی ہے اور پھر میں اپنے مسائل کروں گی. پہلا مرحلہ قرآن مجید کا یہ ہے کہ ہم اس کی تلاوت کریں. ماہ رمضان میں قرآن مجید کے نازل ہونے کا جو حق ادا کرنا ہے پہلا مرحلہ، اور آپ سب ماشاءاللہ جانتے ہیں پڑھا لکھا مجمع کہ ماہ رمضان کی تلاوت کا ثواب باقی دنوں کی تلاوت سے اتنا زیادہ. تو نہ صرف یہ کہ تلاوت، بہت زیادہ تلاوت، جب بھی کوشش ہو تلاوت کریں. امام خمینی امام راہی کے بارے میں ہے کہ عام دنوں میں بھی ایون ایک دفعہ کہتے ہیں کہ وہ انٹرویو ہو رہا تھا ان کا، کسی ٹی وی میڈیا کے لوگوں نے آنا تھا، کہنے لگی سیٹنگ ہونے لگی نا کیمراز اور ساری چیز ہوگی. انہوں نے کہا کہ اچھا بھی ٹائم ہے. لوگوں نے کیا دیکھا، انہوں نے قرآن کھولا اور پڑھنا شروع کر دیا. فالتو وقت ضائع نہیں کیا. گویا کیا مطلب ہوتی کہ کلام نہج البلاغہ میں امیر المومنین کہتے ہیں نا اپنے فرصت کے اوقات کو غنیمت جاننا. میں اور آپ اپنے ٹائم کو جو ضائع کرتے ہیں کیا ہوگا قیامت کے دن. ہمارے اساتذہ کرام ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ 3 جو ہے باکسز ہوں گے. ایک ایسا باکس ہوگا کھولا جائے گا خوشبو، اتنی خوشبو کہ اگر وہ اہل جہنم میں بانٹ دی جائے تو ان کا عذاب ختم ہو جائے. بندہ پوچھے کہ کیسا باکس ہے، اتنی اچھی خوشبو، تو کہیں گے کہ تمہارے نیک اعمال ہیں.
اچھا بھائی چلو تھینک گاڈ. ایک ایسا باکس کھلے گا جس میں اتنی بدبو ہو, اس قدر بدبو ہوگی کہ اگر اہل جنت پہ بانٹ دی جائے تو خدا نہ خواستہ اہل جنت جو ہے وہ مر جائے. پوچھے گا یہ کیا ہے؟ کہا یہ تمہارے گناہ ہیں جن کی تم نے معافی بھی نہیں مانگی اور اس کی جو ہے کوئی یعنی محبت بھی نہیں. اس کے بعد کہتے ہیں ایک اور باکس کھولا جائے گا جس میں نہ خوشبو ہوگی نہ بدبو ہوگی, کچھ بھی نہیں ہوگا. پوچھے گا یہ کیا ہے؟ کہا یہ فالتو وقت ہے جو تم نے گزار دیا, کچھ بھی نہیں کیا اس میں. تو میں اور آپ اس وقت معاشرے میں دیکھیں بہت سے لوگ اپنے اس وقت کو بہت زیادہ ریڈی کر رہے ہیں جس میں کچھ بھی نہیں ہے. تو کیا معلوم ہو امام خمینی نے کہا کہ ٹائم ہے, کیمرہ سیٹ ہو رہے ہیں, کیوں بیٹھے رہے فالتو. قرآن کھولا اور پڑھنا شروع کر دیا. میں اور آپ رمضان میں کم از کم یہ کیفیت اختیار کریں, جتنا بھی آپ اس چیز پہ توجہ نہیں کریں کہ بیٹھے اکٹھے پورا ایک سپارہ پڑھ کے اٹھے, تھوڑا سا ٹائم ملا تھوڑا سا پڑھ لیں پھر اس کو بند کر دیں. جیسے خواتین گھر کے کام پھر تھوڑا سا وقت ملیے نہیں مستقل ساتھ رہے قرآن. اور اس کے بعد ہم ہماری شب قدر بھی کر, ایک ہماری شب قدر ہو گئی آج رات ہے پھر پرسوں قرآن سر پہ رکھے. آیت اللہ جواد تبریزی کہتے ہیں سر پہ قرآن مادیت میں رکھے مگر معنویت میں اسے دل کو ڈالتے چلے. یہ ہے رمضان کا. اور اس کے بعد آیت اللہ محسن قیادی کہتے ہیں کہ فقط قرآن سر پہ ہاتھ سر پہ رکھ کے اعمال کر لینا کافی نہیں ہے بلکہ اس میں جو کچھ لکھا ہوا اس پر عمل کرنے کی بھی تو کوشش کریں. وہ کہتے ہیں کہ ہم سر پہ رکھتے ہیں بکا یا اللہ ہو, بکا یا اللہ ہو, گھر پردگار میں خمس نہیں دوں گا, میں زکات نہیں دوں گا, بکا یا اللہ ہو, بکا یا اللہ ہو. قرآن میں لکھا ہے عورت حجاب کرے اور کہتی ہے سوری اللہ تعالیٰ گرمی بہت لگتی میں حجاب نہیں کروں گی, بکا یا اللہ ہو, بکا یا اللہ ہو. سر پہ قرآن تو ایسے عمل نہ کریں بلکہ کوشش کریں کہ ان سب احکام کو بھی جس کو آپ سر پہ اٹھا رہے ہیں اس کی تعظیم کر رہے ہیں اس کو اپنے عمل اپنی زندگی میں شامل کریں تو یقیناً ماہ مبارک رمضان کا حق ادا ہوتا چلا جائے گا. اسی جگہ میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کروں کہ پورے رمضان میں تلاوت کا ثواب بہت زیادہ ہے. کوشش کریں 30 نہ صحیح تو کم از کم 20 نہ صحیح تو کم از کم 5 پنجتر پاک کے صدقے کم از کم 5 آیت ایک رمضان میں پورے ترجمے تفسیر کے ساتھ پڑھیں کہ اس میں اللہ کہنا کیا چاہتا ہے. اور اسی ہی خواہش اور نیت سے ایک آیت آپ کی خدمت میں تفسیر اور ترجمے کے ساتھ پیش کرتے ہوئے اپنے مصائب کر رہی ہوں تاکہ میں اور آپ کچھ علی ابن ابی طالب کی محبت میں جس کے لیے خدا نے جو ہے وہ یعنی فیصلہ دیا, رسول نے فرمایا علی القرآن والقرآن علی, کہ ہم علی سے محبت کرتے ہیں تو کچھ تو حق قرآن بھی ادا ہو سکے. ایک آیت کا ذکر ہم سمجھنے کی کوشش کریں. قرآن ہم سے بہت کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن صرف سر پہ رکھ لینے سے کافی نہیں ہونے والا. قرآن مجید کی سورہ صف کی آیت نمبر 2 میں خدا فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون, اے صاحبان ایمان تم جو کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں. سمپل سا سوال ہے اللہ تعالیٰ کا, جواب ہے ہمارے پاس. اگر ہم محسوس کریں تو کیا جواب ہے ہمارے پاس. پہلے اس نشان نزول پیش کروں میں اور اس سے پہلے اس کے 2 فوائد. یہ سورہ صف وہ صف ہے سورہ ہے کہ جس کے بارے میں علامہ طبرسی نے مجموع البیان میں لکھا کہ پیغمبر سے اس قول کو نقل کیا. سورہ صف کو سورہ عیسیٰ بھی کہتے ہیں. ٹھیک, تو کہا کہ جو بھی سورہ صف کی تلاوت کرے گا تو جناب عیسیٰ اس کے لیے رحمت کی دعا کریں گے, جب تک وہ زندہ رہے گا اس کے لیے مغفرت طلب کریں گے اور قیامت کے دن وہ عیسیٰ کا رفیق ہو جائے. جناب خدیجہ عیسیٰ کی ماں کی رفیق ہوں گی اور اگر ہم سورہ صف کی تلاوت کر لیں خدا کی خوشنودی کے لیے تو ہم جناب عیسیٰ کے رفیق ہو جائیں گے. پھر کہا دوسرا اس کا فائدہ ثواب الاعمال کی روایت امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں مولانا فرماتے ہیں جو بھی سورہ صف کی تلاوت کرتا ہے مستحب نمازوں میں واجب نمازوں میں مقصد اس کی تلاوت کرتا ہے تو مولانا فرماتے ہیں کہ خدا اسے انبیاء اور ملائکہ کی صف میں شامل کرتے ہیں. تو یہ سورہ کی فضیلت ہے. اسی سورہ کی آیت نمبر 2 میں خدا سوال کرتا ہے کہ جو تم کہتے ہو اس پر عمل کیوں نہیں کرتے. چونکہ جنگ بدر سے متصل یہ آیت تھی اس لیے لہٰذا میں نے اس آیت کو منتخب کیا کہ پیغام مجلس کے طور پر اسی آیت کو آپ کی ویڈیو میں پیش کروں. کہتے ہیں جب جنگ بدر ہو گئی اور جن لوگوں نے اس میں شہادت پائی, کچھ لوگ غازی ہو گئے کچھ لوگ بھاگ گئے, تو پروردگار عالم نے جنگ بدر میں شامل ہونے کا جو ثواب بیان کیا. جب ثواب رسول اللہ نے بیان کیا تو جو بھاگے تھے کہنے لگے اچھا اب ہم نہیں کریں گے ایسا, اب ہم جم کے لڑیں گے. لیکن جب جنگ احد ہوئی تو پھر سے بھاگ گئے. جب پھر سے بھاگ گئے تو اللہ نے اس آیت کو نازل کیا
اور کہا یا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، تم جو کہتے ہو پھر کرتے کیوں نہیں ہو؟ ایسے وقت میں کہ جب رسول کی پیشانی بھی زخمی ہو گئی تھی، دندان مبارک بھی شہید ہو گیا تھا، تب رسول کو چھوڑ چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اس سے پہلے جنگ بدر کے ثواب کو سن کر کہتے تھے کہ ہم تو سب کچھ کریں گے، ہم رسول کا ساتھ دیں گے، لیکن نہیں دیا ساتھ، سوائے امیر المومنین اور چند ان ساتھیوں نے جو اپنے ایمان میں مستحکم تھے۔ تو اللہ نے یہ سوال قرآن میں کر کے گویا قیامت تک مومنین سے سوال کیا جو کہتے ہو کرتے بھی نہیں ہو۔ ہم بھی بہت کچھ کہتے ہیں مگر کرتے نہیں ہیں، یعنی آپ کو چاہتے بہت ہے لیکن آپ کو راضی کرنے کے لیے وہ عمل نہیں کرتے جو آپ کو راضی کرتا ہے۔ اس حوالے سے کہتے ہیں کہ زبان سے کچھ کہنا دل میں کچھ ہوتا، یہ نفاق کی نشانی ہے اور یہ مومن کی نہیں بلکہ منافق کی صفت ہے۔ اور خصوصیت کے ساتھ اس آیت کے دو پہلو ہیں۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ اگر کوئی بات اپنے منہ سے کہے اس کو پورا نہ کرے تو یہ وعدہ خلافی ہے۔ تفسیر نور الثقلین میں ہمارے چھٹے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام میرے مولا کی روایت ہے، اسی آیت کے ذیل میں مولا فرماتے ہیں ایک مومن کا مومن بھائی سے وعدہ پورا کرنا ضروری ہے، ٹھیک، اگرچہ اس کا کفارہ نہیں ہے، یعنی یہ ایسا وعدہ ہے کہ جس کا پورا کرنا ضروری جو مثل نظر کے ہے، نظر عہد کے، مگر اس کا کفارہ نہیں ہے۔ کہا جو اس کی مخالفت کرے گا وہ یقیناً اللہ کو ناراض کرے گا اور اس کے عذاب کو مستحق ہو جائے گا، کیونکہ قرآن میں اسی بارے میں کہا گیا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، کہ تم جو کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں ہو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کیسے سیکھیں کہ جو ہم بولے وہی کریں؟ تو آئیے، اہل بیت کے علاوہ کوئی سکھا نہیں سکتا، کوئی بتا نہیں سکتا۔ مہجت البیضاء کی روایت، پیغمبر اکرم کے بزرگ جو صحابی تھے ابو ہیشم سے رسول اللہ نے گفتگو کی ایک دن اور کہنے لگے کہ اگر میرے پاس قیدی آئیں گے نا، غلام آئیں گے تو میں ایک غلام تمہیں بخش دوں گا۔ اچھا بھائی، بات ہو گئی۔ کہتے ہیں کچھ دن کے بعد 3 قیدی آئے رسول اللہ کے پاس، تو رسول اللہ کے پاس جب 3 قیدی آئے تو رسول اللہ نے 2 قیدی دوسرے لوگوں کو دے دیے، اب ایک قیدی ہے، ایک غلام باقی بچا۔ تو اب کیا ہوا کہ اتنے میں جناب فاطمہ زہرا اور کہنے لگی بابا میرے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے ہیں چکی پیستے پیستے، اگر ممکن ہو تو ایک غلام مجھے عطا کر دیجیے۔ آپ سب یہاں مائیں بیٹھی، ایمان سے بتائیے آپ ہوتی تو کیا کریں؟ آپ کہتی چلو بھائی اس کو تو اب رہنے کو بس اپنی بیٹی کو دے دوں گا، لیکن قرآن کی ہر آیت پر اگر عمل کرنا سکھائے ہے تو رسول یا برانی رسول اللہ نے فرمایا کہ میں کس طرح ابو ہیشم پر اپنی بیٹی کو مقدم کر دوں، اگرچہ میں دیکھ رہا ہوں کہ فاطمہ کے ہاتھ میں گٹے ہیں چکی پیسنے سے، لیکن میں نے ابو ہیشم کو زبان دی ہے کہ میرے پاس غلام آئے گا تو میں ان کو عطا کروں گا، اور بالآخر رسول نے جناب فاطمہ کو نہیں بلکہ ابو ہیشم کو غلام بنا۔ جگر چاہیے آیات قرآنی پر عمل کرنے کے لیے، عشق الہی چاہیے آیات قرآنی پر عمل کرنے کے لیے، جو اگر ہمارے دلوں میں فروزہ ہو جائے تو پھر ہمیں پرواہ نہیں ہوگی کہ ہم حکم الہی کے اوپر عمل کرتے ہوئے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اور جناب فاطمہ بھی ایسی بیٹی تھی جو ناراض نہیں ہوئی، میری اور آپ کی بیٹی کو دیکھو ہم بنے والے ساتھ کیا کر دیا، اور اگر ہماری ہوتی تو کیا کیا نہیں کرتی ہمارے ساتھ۔ بیٹیاں بھی شکایت کرتی، پہلے مرحلے پر ماں اپنی بیٹی کو ہی غلام دیتی، اگر نہ دیتی تو بیٹی شکایت کر دیتی۔ گویا اگر ہر کوئی قرآن پر عمل کرنے لگ جائے تو نہ کہیں شکوہ ہوگا نہ شکایت ہوگا، بلکہ سب مل کے اطاعت الہی کی طرف اپنے قدم کو بڑھائیں۔ اور اس کے بعد بس آخر جملے آپ کی رحمتوں کو تمام کروں گی۔ اس آیت کا دوسرا رخ یہ ہے کہ جو تم کہتے ہو اس پر عمل کیوں نہیں کرتے، یعنی ہم پہلے خود کو عمل کریں پھر دوسروں کو بولیں نا۔ امام صادق کی حوالے سے حدیث ہے جو علم رکھتا ہے عمل اس کی تصدیق کرتا ہے، اور جس کا عمل اس کی تصدیق نہیں کرتا گویا وہ علم والا نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ ہم سب شیعان حیدر کرام یہاں بیٹھے، ہم سب کے پاس علم ہے کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے، ہم سب کے پاس علم ہے کہ علی ہم سے کیا چاہتے ہیں، لیکن خود اپنے اپنے گریبانوں میں ہم چھانک کر دیکھیں کہ ہم کتنا جانتے ہیں اور اس کتنے جانتے ہوئے پر عمل کرتے ہیں۔ میرے پاس ابھی وقت نہیں ہے اور نہ میں مثال دینا چاہتی ہوں، بہت مثالیں ہیں، ہر چیز کی مثال ہے۔ سب سے اہم مثال اس رمضان میں خصوصیت کے ساتھ کہ برائی کا جواب اچھائی سے دینا قرآن کا حکم ہے، رسول کی سیرت ہے، آل رسول کی سیرت ہے۔ ہمیں اچھی طرح علم ہے مگر ہم عمل نہیں کرتے۔
کوئی ہمیں برا بھلا کہہ دے ہم لازماً اس کو برا بھلا کہیں گے. کوئی ہمارے ساتھ برائی کرے ہم واقعی اپنی اولادوں تک سے کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا اچھا کیا جو ہم آپ سے اچھا کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ ہمارے پاس علم ہے مگر ہم عمل نہیں کرتے. کلام نہج البلاغہ میں امیر المومنین کے جس کی فرش مجلس پہ آپ بیٹھے ہیں مولانا جو خطوط اس کے اندر موجود ہے حارث حمدانی جو ایک خط لکھا اپنے چاہنے والے کو, مولانا اس میں ایک بڑا چپتا ہوا جملہ لکھا. مولانا نے فرمایا کہ ایسے کام کی کرنے سے ڈرنا کہ جس کا کرنے والا کرنے کے لیے اپنے لیے تو خوش رہے لیکن مسلمانوں کے لیے ناپسندی کرے. مثال دوں, نعوذ باللہ اللہ نہ کرے میں جھوٹ نہیں بولتی, لیکن مثال کے طور پہ اگر میں جھوٹ بولوں اپنے لیے تو مجھے پسند ہے, بھائی مصلحت ہے, چلتا ہے, بولنا پڑتا ہے, مجبوری ہے, اور آپ کے لیے کہوں نو 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 پلیز جھوٹ نہیں بولیے گا, کیا مطلب ہوا اس کا؟ امام علی اسی چیز پہ نہج البلاغہ میں مجھے اور آپ کو کانشیس کر رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو اور ایسے کام سے ڈرنا کہ جس کا کرنے والا اپنے لیے تو پسند کر لے مگر دوسرے مسلمانوں کے لیے اسے نہ پسند کرے. تو کیا مطلب ہوا اس آیت کے ذہن میں جو کہو وہی کرو. اور بس آخری جملہ میں نے اپنے بیان کو ختم کیا. ابن عباس سے روایت ہے, انسان ساتھ واقعہ. ایک شخص آیا, ٹھیک, ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں کو ایسا شوق ہے, اللہ نہ کرے مجھے ایسا شوق ہو آپ کو ایسا شوق ہو. کہا کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں. کہا کہ اچھا دھیان رکھنا, ارادہ کر لیا. کہا یہاں فقط ارادہ کیا کہ شروع نہیں کیا. کہا بس خیال رکھنا یہ 3 آیتیں کہ میں رسوا نہ کرتا. مجھے کون سی 3 آیتیں؟ پہلی آیت کہنے لگے سورہ بقرہ میں خدا فرماتے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم, تم دوسروں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. کہنے لگا کہ دوسری آیت پڑھی. انہوں نے دوسری آیت یہی سورہ صف کی پڑھی. کہا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون, کہ تم جو کچھ کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں ہو. اس نے کہا تیسری آیت پڑھو. ابن عباس نے تیسری آیت پڑھی. ابن عباس مولا علی کے شاگرد ہیں, تفسیر قرآن میں مہارت رکھتے ہیں. تیسری آیت پڑھی. کہا جناب ہود کی آیت, ایسے میں کہ جناب شعیب نے اپنے قوم سے کہا ما اريد ان اخالفکم الی انہاکم ان, کیا تم چاہتے ہو کہ جن باتوں سے میں تمہیں روک رہا ہوں اس پر میں خود کرنے لگ جاؤں, یعنی وہ خود کام کرنے لگ جاؤں. کہا یہ 3 آیتیں وہ ہیں کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے سے پہلے سوچ لینا تم ان آیتوں کے مصداق تو نہیں ہو, پھر امر بالمعروف شروع کرنا. میں اگر بے حجاب گھومتی رہوں, شادیوں میں بال کھول کر اپنا گلا کھول کر گھومتی رہوں, ممبر سے آ کے کہوں جی پلیز آپ حجاب کیجیے, نہ آپ پہ اثر ہونے والا ہے نہ ہو کے رہے گا. اور مجھ پر دوہری ذمہ داری کہ جب میں خود نہیں کرتی تو کس طور آپ سے کہتی ہوں. لہٰذا اہل ممبر کی خصوصیت کے ساتھ ذمہ داری. دوسرے نمبر پر شیعان اہل بیت کی ذمہ داری کہ جب وہ دوسرے فرقوں کو شو آف کرے کہ ہم شیعہ ہیں تو بتائیں کہ ہم جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں. ہم اہل بیت کی محبت میں جیتے ہیں, لہٰذا ہم اپنی سیرت میں اہل بیت کو ڈھالتے ہیں اور پھر تم سے تقاضا کرتے ہیں دعوت اسلام, دعوت حق یعنی مکتب تشیع کو اختیار. تو بس عزیزان من, اس پورے رمضان کو اگر درک کرنا ہے تو تاریخ کے بھی لحاظ سے, شخصیت کے بھی لحاظ سے ان سب کو سمیٹ لیجیے. سمیٹ کے جب ہم چلیں گے تب کہیں جا کے ہم اس قرب الہی کو پالیں گے جس کا ذکر علماء نے کیا. خصوصیت کے ساتھ آیت اللہ خامنہی فرماتے ہیں, بس آخری جملوں کی زحمات آپ کے لیے, کہ یہ ماہ رمضان ایک جنت ہے, ایک جنت کا ٹکڑا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہماری دنیا جیسی دہکتی ہوئی جہنم میں لا کے رکھ دیا, یعنی ہر سال جو ہے رکھ دیا کرتا ہے. اچھا, پھر انہوں نے کیٹیگری بتائی ہے, کہنے لگے کہ یہ دہکتی ہوئی دنیا جو ہے ہماری جہنم کی طرح, اس میں خدا رمضان جو ہے جنت کے طور پہ لا کے رکھ دیتا ہے. کہا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کی کنارے کنارے سے گزر کے چلے جائیں. کون لوگ ہیں وہ؟ بزرگوں کی بات نہیں کرے جن کو ڈاکٹر نے منع کر دیا روزے نہیں رکھے. ہٹے کٹے ہیں, سب کچھ ہے, نہ روزہ رکھتے ہیں, نہ نماز پڑھتے ہیں, نہ شب قدر میں جاگتے ہیں, ہے مسلمان, ہے شیعہ, مگر کچھ نہیں کرتے. تو رہبر معظم کہتے ہیں جنت آ گئی, لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو کنارے کنارے سے گزر کے چلے جاتے ہیں اور اس جنت میں داخل ہی نہیں ہوتے. پھر کہا کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان 30 دنوں میں اس جنت میں وارد ہو جاتے ہیں. میرے جیسے خاکسار لوگ, شاید آپ تو ماشاء اللہ سے صاحبان عمل لوگ ہیں. کہا آخری گروہ وہ ہے جو ان 30 دنوں کی وجہ سے کہا پورا سال جنت میں گزارتے ہیں, اور کہا کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان 30 دنوں میں جنت میں رہنے کی وجہ سے اپنی پوری عمر جنت میں گزارتے ہیں.
یہی وجہ ہے کہ جنت اس مقام کا نام ہے جہاں قرب خدا حاصل ہوتا ہے۔ روایت میں ہے کہ جب جنت میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب جائیں گے تو خدا کی طرف سے دعوت دی جائے گی کہ مقام قرب پر آؤ۔ جب مقام قرب پہ ہم جائیں گے تو کہے گا پروردگار عالم کہتے ہیں براہ راست ڈائریکٹ اپنے بندوں سے گفتگو کرے گا۔ یہی مقام قرب رمضان میں بندے کو افطار کے وقت حاصل ہوتا ہے۔ جناب موسیٰ نے کہا تھا پروردگار میں تجھ سے بات کرتا ہوں۔ موسیٰ ذرا خوش ہو رہے تھے، میرے علاوہ کوئی ہے جس نے اللہ سے بات کی، اللہ نے جس سے بات کی کوئی اور ہے؟ اللہ نے کہا ہاں تم سے بات کرتا ہوں، 70,000 حجابات سامنے میرے اور تمہارے درمیان، مگر آخری زمانے میں جب میں روزے فرض کروں گا اور وہ قوم میری خاطر بھوک و پیاس کو برداشت کرے گی، ذہنوں میں رہے خدا کی خاطر گناہوں سے بھی اپنے اعضاء و جوارح کو بچائے گی۔ کہا جب وقت افطار کو بندہ بیٹھے گا اور مجھ سے گفتگو کرنا چاہے گا، مجھ سے دعا مانگے گا تو میں سارے حجابات ہٹا کر براہ راست مجھ سے گفتگو کروں گا۔ یہ مقام قرب ہے۔ درود پڑھ دیجیے۔ مجھے اور آپ کو یہ قرب عطا ہے اگر ہم کھانے پینے کے ساتھ اپنے آپ کو گناہوں سے بھی روک لیں۔ اتنا قرب خدا حاصل ہے افطار کے وقت، اس لیے کہتے ہیں آپ اپنے آپ کو بھی، اپنے لوگوں کو بھی اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ افطار سے پہلے کوشش کریں ضرور دعا مانگیں، اور خصوصاً امام زمان کے لیے دعا مانگیں، اور آج کے دن دعا مانگیں کہ امام زمان کا قلب ناظرین بہت بے چین ہے، خدا ان کے قلب کو سکون عطا فرمائے، خدا ان کو اپنے باپ کے غم میں تسکین عطا فرمائے، کیونکہ کل سے میرا مولا مسجد کوفہ میں بیٹھا ہوگا، اس مصلی اور محراب کو تکتا ہوگا جو 40 ہجری میں لہو لہو ہو گئی تھی۔ آج خصوصیت کے ساتھ دعا مانگیے گا مولا ہمیں آپ کی محبت میں واقعات میں آتے ہیں، دنیا و آخرت میں خدا کا قرب حاصل ہو جائے۔ کچھ تو ذات راہ بنا سکے کہ آپ کہہ کے چلے گئے ذات راہ قلیل ہے اور سفر بڑا طویل ہے، تو مولا ہم کیا خاکی گناہگار، مولا ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ 18 رمضان کی رات کا وہ افطار، میں اور آپ تو قسم قسم کی چیزیں کھاتے ہیں، خدا کا شکر ادا کریں، لیکن میرے مولا نے کلثوم کیے رکھے ہوئے افطار میں سے جب دودھ کو ہٹوا دیا، فقط روٹی اور نمک سے میرے مولا نے افطار کیا۔ یہ علی کی اس خدا کی بارگاہ میں پیش ہونے سے پہلے خوراک تھی جو 18 کو پوری رات کبھی صحن خانہ میں آتے تھے، ارے کبھی گھر کے اندر جاتے تھے، زینب کہتی تھی میرے بابا جتنے بے چین ہوئے، ارے آج ہماری اور تمہاری ارے جدائی سے پہلے آخری رات ہے۔ میرے مولا فرماتے تھے ارے بڑے بڑے بہادروں کے سامنے جانے میں کبھی ڈرا نہیں، خوفزدہ نہیں ہوا، مگر اب اس کی بارگاہ میں جانا ہے جو میرا خدا ہے۔ اور جب صبح کا وقت نمودار ہوا اور مولا نے کہا صبح کی سفیدی نواز لینا، علی نے کبھی بھی نماز قضا نہیں کی، اول وقت ہمیشہ نماز ادا کی ہے، کبھی بدتخو نے روکنا چاہا، کبھی در زنجیر نے مولا کے دامن کو تھام لیا کہ مولا نہ جائیے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا میرا مولا جو اپنے سوئے ہوئے قاتل کو بھی نماز کے لیے جگا دے، گویا پیغام دے رہے ہیں مجھے تو اپنے قاتل کی بھی نماز فجر کا قضا ہونے کا والا نہیں، مجھے میرے شیعہ نماز فجر کو قضا کرے۔ سنو گی بیویوں، علی کی آخری اذان جو کوفے میں گونجی، جس کے کانوں میں گئی نہ جانے کیا درد تھا، آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ علی اکبر نے عاشور کے دن جو اذان دی وہ نہ جانے کس درد کے ساتھ دی، خیموں میں ساری بیویوں کے آنسو نکل آئے۔ ارے اس دن کے بعد علی کی آواز مسجد کوفہ میں نہ سنائی دی، اور اس دن کے بعد علی اکبر کی آواز کربلا میں کبھی سنائی نہ دی۔ بس ایک مرتبہ نماز شروع ہوئی، ارے دوسری رکعت کا دوسرا سجدہ، ادھر ابن ملجم کی زہر سے بجھی ہوئی تلوار، سرگیر کے رو کہ میرے خیبر کشا مولا کہ میرا فاتح
علامہ شاہد جوادی کہتے ہیں اے میری بیویوں آج حسن حسین کو بھیج دو کہ خبر لے آئے کہ کوفے کی مسجد میں کیا ہوا. کل حسین جب مقتل میں مارے جائیں گے کوئی نہ ہوگا جسے خبر لینے بھیج سکو گی. ارے خود دل زینبیہ پہ آنا پڑے گا. بھائی کا کٹا ہوا سر دیکھے نا. مرتبہ شہزادے مسجد کوفہ میں داخل ہوئے. اچھا منظر دیکھا نمازیوں کی صف منتشر ہے. ارے بابا کے سر سے خون ابل رہا ہے. مسلح خون سے در ہے. اللہ کا عبادت گزار بندہ خاک کوفہ کو مسجد کوفہ کی خاک کو سر پہ ڈالتا جاتا ہے اور کہتا جاتا ہے بسم اللہ و باللہ وعلى ملة رسول الله فزت برب الكعبة. آخری رب الكعبة کامیاب ہو گیا. ایک مرتبہ تڑپ کے بچے آگے بڑھے. نہیں میرے لال حسن پہلے نماز مکمل کراؤ. علی نے بتایا کہ ہم دین کے محافظ ہیں زخمی بابا ہے مگر پہلے نماز تمام ہوئی. اب جو گلی میں لٹا کے لے جانے لگے نا حسین نے حسرت سے بابا کے سر کو دیکھا. اب جو سر کو دیکھا نا زخمی ایسا سر ہے تو نیند ہوا ہوا ہے گویا بیچ میں سے سر بالکل علیحدہ ہوا ہوا ہے. خون جاری و ساری ہے. ایک عجیب حسین کے دل کی کیفیت ہے. بس ماتم کر کے روئیے گا نہ جانے آئندہ رمضان ملے نہ ملے. عرب میں دستور ہے کہ جب کسی کا باپ مر جائے تو وہ بیٹھ کر کے روتا ہے میری کمر ٹوٹ گئی. سن لیا نا آپ نے اب سن کے روئے گا. حسین نے یہ جملہ پہلے زخم سر دیکھ کے کہا بھی علی مرے نہیں تھے. دوسری بات یہ کہ حسین نے یہ جملہ ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ سنا. بس ماتم کر لیجیے گا. باپ تو ایک ہی مرتبہ گیا مگر حسین نے یہ جملہ 2 مرتبہ کہا. پہلی مرتبہ مسجد کوفہ علی کو گلی میں لٹا کے گھر لے جا رہے ہیں. زخم سر دیکھ کر حسین تڑپتے ہیں اللہ کا سر ظہری بابا میری کمر ٹوٹ گئی. دوسری بار حسین نے یہ جملہ کہا کربلا کا دشت جا عباس کی لاش رات پر تڑپ رہی تھی. حسین کہتے تھے کمر کو کام کر عباس
अभी नीचे नहीं जा रही, नीचे नहीं जा रही। तुझे अली के सर से उमड़ते हुआ लहू का वास्ता, इन सब बीवियों की और जितने लोगों ने मुझसे दुआ के लिए कहा, सबकी रंजोला परवरदिगार, हसनैन के यतीमी के दिन है, ज़ैनब उम्म कुलसूम की यतीमी के दिन है, सबके सरों पे माँ बाप का साया सलामत है। जिनके वालिदैन दुनिया से जा चुके हैं, परवरदिगार मेरे वालिदैन समेत सबको जवारे अली में सिखाई है। परवरदिगार सब माओं की गोदियों को शादो आबाद। आजकल में नाज़रीन हजरत हुज्जत पे बहुत गिरा है, ज़ख्म सरे हैदर को देख देख कर तड़प रहे हैं। मेरे मौला के ज़ख्मी दिल को इत्मीनान अता फरमा। परवरदिगार इमाम ज़मान के ज़हूर में नाज़िल फरमा। हम सबको हमारे मज़लूमीन को उनके लश्करों की दुआओं और उनके ज़हूर में शामिल फरमा। यानी मौला, यानी मौला, यानी मौला, यानी मौला, 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 यानी मौला, यानी मौला। सब्सक्राइब कीजिए जिक्र टीवी और इस इल्म के सफर में हमारे कदम के साथ कदम मिलाइए।